السلام علیکم، امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم اگلا رکوع دیکھتے ہیں جو کہ ہے سورہ نساء کا تیسرا رکوع اور آیت ہے 15ویں آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی، وہ عورتیں جو یاتینا آئیں فاحشتاً بے حیائی کو۔ واللاتی یاتین الفاحشۃ، وہ عورتیں جو آئیں بے حیائی کو، من النسائکم، تمہاری عورتوں میں سے، فاستشہدوا، تو گواہ مانگو، علیہن، ان پر، یعنی اس عورت پر، ان عورتوں پر، اربعۃ منکم، چار تم میں سے، فإن شہدوا، پس اگر وہ گواہی دیں، فامسکوہن، تو روک لو ان عورتوں کو، فی بیوتی، گھروں میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفاہن الموت، فوت کر دے انہیں یا پورا کر دے ان کا کام موت، او یجعل، یا بنا دے، یجعل اللہ، یا بنا دے اللہ، لہن، ان کے لیے، سبیلا، کوئی راستہ۔ یہاں پہ جو عورتیں جو غلط کاموں پہ، بدکاری پہ اتری ہوئی عورتیں ہوتی ہیں، تو ان کے بارے میں حکم ہے کہ تم ان پہ 4 گواہ لے کے آؤ، کہ عورت پر جو تہمت لگانا ہے وہ پاک دامن عورت پہ، وہ ایک کبیرہ گناہ ہے۔ تو لیکن اگر آپ کو شک ہے تو بھی آپ کو اللہ نے کہا پہلے گواہ مانگو، اور اگر یقین ہے تو پھر آپ کے پاس گواہ بھی موجود ہوں گے، اور اگر مل جاتے ہیں آپ کو گواہ، تو ان عورتوں کو اللہ نے کہیں بھی عورت پر مارنے کا، ظلم کرنے کا حکم نہیں، ارادہ نہیں، یہ اجازت نہیں دی ہے۔ تو آپ جو ہو، کیا حکم کیا ہے کہ ان کو اپنے گھروں میں بند کر لو، کہ ان کو باہر نہ نکلنے دو، وہ بیجا باہر نہ پھرے وہ عورتیں، ان کو گھروں میں بند کر لو یہاں تک کہ ان کا وقت پورا ہو جائے، وہ فوت ہو جائیں وہ گھروں میں رہ کے، ان کو گھر میں بند کر کے رکھنے کا حکم ہے کہ وہ جو ہے باہر نہ پھر سکیں، تاکہ وہ غلط کام، برائی نہ پھیلا سکیں، یا اللہ بنا دے ان کے لیے کوئی راستہ، یا اللہ ان کو کوئی ہدایت دے دے، یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی اور فیصلہ کر دے، کوئی وہ خلا لے لیں، یا کوئی اور معاملہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کر دے۔ تو لیکن یہ کہ اگر وہ آپ کے پاس ہے، آپ کے نکاح میں، تو ان کو گھروں میں روکو۔ واللذانی، اور وہ 2 مرد، یاتیانہا، آئیں اس برائی کو، منکم، تم میں سے، فآذوہما، تو اذیت دو ان دونوں کو۔ یہ جو 2 مردوں کا ذکر ہے، یہ جو قوم لوط کا جو عمل کرتے ہیں جو مرد، ان کے بارے میں ہے کہ اگر مرد آئیں تمہارے پاس اس طرح برائی کے ساتھ، تو ان کو اذیت دو۔ فَإِن تابا، پھر اگر وہ دونوں توبہ کر لیں، یعنی وہ دونوں مرد وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اصلاح کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو اعراض کرو ان سے، یعنی کہ پھر ان سے اعراض کرو، ان کو برائی کا، برے باتوں کا، طعنوں کا یا ظلم کا نشانہ مت بناؤ۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہے، تواباً رحیما، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ انما التوبۃ، بے شک توبہ قبول کرنا، علی اللہ، اللہ کے ذمہ ہے، یعنی اوپر اللہ ہی کے ہے، للذین، ان لوگوں کے لیے، یعملون السوء، جو برائی کرتے، جو عمل کرتے ہیں برا، بجہالۃ، ساتھ جہالت کے، ٹھیک ہے، کہ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کے لیے جو جہالت میں برائی کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون، پھر وہ توبہ کرتے ہیں، من قریب، قریب سے، فاولئک، پس یہی وہ لوگ ہیں، یتوب، مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم، ان پر، وکان اللہ علیما حکیما، اور ہے اللہ بہت علم والا اور بہت حکمت والا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اللہ کے ذمہ ہے ان لوگوں کو بخش دینا، ان لوگوں کو جو جن سے برائی یا گناہ جہالت میں، لا علمی میں ہو جاتا ہے، اور پھر اگر وہ جیسے ان کو سمجھ آتی ہے اس کی، یا وہ جانتے کہ یہ غلط ہے اور وہ توبہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے ان کو معاف کر دینا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ، اور نہیں ہے توبہ، للذین، ان لوگ کے لیے، یعملون السیئات، جو عمل کرتے ہیں برے، حتیٰ اذا حضر، یہاں تک کہ جب آ جائے، احدہم الموت، ان میں سے ایک کو موت، قال انی تبت الآن، قال، وہ کہتا ہے، انی، بے شک میں، تبت، توبہ کی، الآن، اب، کہ یعنی ایک ایسا بندہ جو برائی کرتا ہے اور اس کو موت آ جاتی ہے، اور جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب میں نے توبہ قبول کی، وللذین، اور نہ ان لوگوں کے لیے، یموتون، جو مر جاتے ہیں، وہم کفار، اور ہوں وہ کافر، یعنی کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں، ان 2 لوگوں کے لیے توبہ نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا، یہی وہ لوگ ہیں، اعتدنا، تیار کر رکھا ہے ہم نے، لہم، ان کے لیے، عذاباً علیما، عذاب دردناک،
یہ جو موت کا وقت ہوتا ہے نا، انسان کو مرنے سے پہلے موت نظر آ جاتی ہے، وہ بالکل موت کو دے دیتا ہے۔ یہ جس طرح فرعون نے بھی جب دریا میں ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کہا، قرآن میں ذکر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اب میں جو موسیٰ کے خدا پر جو ہے وہ ایمان لاتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، اور میں تمہیں عبرت بنا دوں گا تمہارے آنے والے بعد کے وقتوں کے لیے، لوگوں کے لیے۔ تو جو ہے اس کو اتنی سال اس کی جو لاش تھی وہ سمندر میں رہی، جبکہ ایک نارمل باڈیز ہوتی ہے جس میں جو سمندر میں تو گل سڑ جاتی ہے، مچھلیاں کھا جاتی ہیں، لیکن اس کو اللہ نے زندہ رکھا ایک عبرت کے طور پہ۔ تو جو ہے جو جب بندہ موت دیکھ لیتا ہے نا تو اس وقت توبہ نہیں ہے، یا وہ کفر کی حالت میں جو مر جائے اس کے لیے توبہ نہیں ہے، کیونکہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ جو رزلٹ ڈے پہ جاؤ اپنا رزلٹ لینے نتیجے والے دن تو ٹیچر کہ بھئی آپ کا پیپر یہاں سے غلط ہے تو اس کو کریکٹ کر لو اور میں تمہارے نمبر لگا کے تمہیں پاس کر دیتی ہوں، تو ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ون ٹائم چانس ہوتا ہے کہ اپنے جو امتحان میں جو آپ کو رزلٹ والے دن رزلٹ ہی ملنا ہے، تو جو دنیا ہے جو آپ کے اعمال کا آپ کو جو امتحان گاہ ہے، آپ کا ون ڈے چانس ہے، ون ٹائم چانس ہے آپ کا، اس میں آپ جو عمل کر کے قیامت کے دن جب حاضر ہوں گے اللہ کے حضور، تو اس وقت پھر آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کو یہ کریکشن کے چانسز نہیں ہیں، پھر اس وقت آپ کے لیے توبہ نہیں ہے، توبہ اپنے دنیا میں کرنی ہے، زندگی میں کرنی ہے اپنی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے، لا یحلوا، نہیں حلال یا جائز، لکم تمہارے لیے، ان ترثوا، یہ کہ تم وارث بن جاؤ، نساء عورتوں کا، کرہن زبردستی، یعنی آپ کسی عورت سے زبردستی نکاح کر کے اس سے زبردستی اس کے وارث نہیں بن سکتے، اللہ نے اس چیز کو حلال نہیں کیا۔ ولا، اور نہ، تعضلوہن، تم روکو انہیں، لتذہبوا، تاکہ تم لے جاؤ، ببعض، بعض حصہ، ما آتیتموہن، جو تم نے دیا انہیں، یعنی کہ نہ آپ ان کے زبردستی وارث بن سکتے ہو اور نہ آپ انہیں اس نیت سے روک سکتے ہو تاکہ آپ نے جو ان کو حق مہر دیا ہے وہ اس میں سے واپس لے لو۔ الا ان یاتینا، مگر یہ کہ وہ آئیں، بفاحشۃ، فحاشی کو، مبینہ، کھلی کھلی، واضح، یعنی کہ اگر وہ عورتیں فحاشی پہ اتر ہیں تو پھر آپ ان سے مال وغیرہ لے کے ان کو آپ روک سکتے ہو، یعنی ان کو آپ ان پہ حدیں لگا سکتے ہو، ان کو قید کر سکتے ہو، اس کے علاوہ آپ ان کے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے ہو۔ وعاشروہن بالمعروف، یہ بہت دفعہ ہم یہ ٹرم پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عورتوں کے ساتھ عاشروہن، بساؤ انہیں، گسر بسر کرو ان کے ساتھ، بالمعروف، بھلے طریقے سے۔ فإن کرہتموہن، پھر اگر ناپسند کرو تم انہیں، ان عورتوں کو، فعسیٰ، تو ہو سکتا ہے، ان تکرہوا شیئا، یہ کہ تم ناپسند کرو ایک چیز کو، ویجعل اللہ فیہ، اور بنا دے اللہ اس میں، خیرن کثیرہ، بھلائی بہت سی، کہ ہو سکتا ہے کہ اگر ان کی کوئی ایک بات تم کو ناپسند ہو لیکن اس میں تمہارے لیے بہت زیادہ بھلائی ہو تمہارے لیے۔ تو یعنی کہ اگر آپ کی عورتوں میں، بیویوں کی کوئی ایسی عادت ہے جو آپ سمجھتے آپ کو نہیں پسند ہے، وہ آپ کی جو ہے مطلب کہ کسی بھی پوائنٹ آف ویو سے، ہر ایک کے مسائل ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو خیر کوئی ایسی بات جس کو آپ ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ بھلائی ہو۔ وَإِنْ، اور اگر، اردتم استبدالا، اگر تم ارادہ کرو تبدیل کرنے کا، زوجم، مکان زوج، ایک بیوی جگہ دوسری بیوی کے، وآتیتوہم، اور دیا ہو تم نے، احداہن، ان میں سے ایک کو، قنطارن، ڈھیروں مال، یعنی اگر آپ ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور آپ نے اس کو ڈھیروں مال دیا ہو، فلا تاخذوا منہ شیئا، تو نہ تم لو ان سے کچھ بھی، اس میں سے، یعنی اس مال میں سے کچھ بھی، کہ تم اس میں سے کچھ بھی نہیں لے سکتے، اللہ نے اجازت نہیں دی ہے۔ اتاخذونہم، کیا لوگ تم اسے، بہتانا و اسما مبینا، بہتان لگا کر اور گناہ کھلے سے، واضح گناہ کر کے، یعنی زبردستی آپ اس پہ الزام لگا کے آپ اس سے مال واپس لوگے۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور کیسے تم لے سکتے ہو اس سے، یعنی اس مال کو اس عورت سے کیسے لے سکتے ہو۔ وَقَدْ أَفْضَىٰ، حالانکہ تحقیق، أَفْضَىٰ، مل چکے تم یا صحبت کر چکے تم، بعضکم الی بعض، بعض تم میں سے طرف بعض کے، وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ، اور وہ لے چکی تم سے، مِيثَاقًا غَلِيظًا، عہد پختہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ان سے اپنا جب تم ان سے مل چکے ہو تم لوگ آپس میں، تو تم ان سے وہ مال کیسے لے سکتے ہو، کیونکہ یہ جو حق مہر ہوتا ہے یہ اللہ نے جو ہے عورت کو جو ہے مرد کے لیے حلال ہی تب کیا جب مرد اس کا مہر دیتا ہے اس کو،
تو جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم جب ان سے صحبت بھی کر چکے ہو تو پھر تم ان سے مال کیسے واپس لے سکتے ہو جبکہ تم نے ان سے پختہ عہد بھی کیا ہے. اب جو پختہ عہد ہے وہ تو نکاح ہے، اس کو تو تم اگر توڑ رہے ہو یا اس کو تم چھوڑ رہے ہو اس عورت کو، تو تم نے اس کو مال دے رکھا ہے، تم اس میں سے واپس لینے کے کچھ بھی مجاز نہیں ہو. ولا تنکحوا، اور نہ تم نکاح کرو، ما نکاح، جس سے نکاح کر چکے، آباؤکم من النساء، باپ تمہارے عورتوں میں سے، الا مگر ما قد، جو تحقیق سلف گزر چکا، قد سلف تحقیق جو گزر چکا، انہو بے شک وہ کانا ہے، فاحشۃ فحاشی، و مقتا اور قابل نفرت کام، وساء سبیلا اور بہت برا راستہ ہے. کہ ایسی عورتیں جو آپ کے والد کے نکاح میں آئی ہوں، آپ کی والدہ تو خیر حلال ہی نہیں ہوتی آپ پہ، ماں کا تو تکریم ہی اور ہوتی ہے، لیکن وہ عورت جو آپ کی باپ کے نکاح میں آئی ہوئی ہے، اگر والد نہیں رہتا یا اس کو چھوڑ دیتا ہے تو آپ ان عورتوں سے نکاح نہیں کر سکتے. اسی طرح جو عورت بیٹے کے نکاح میں آ جائے، وہ اس سے اگر بیٹا چھوڑ جائے یا جو بے شک فوت ہو جائے تو باپ اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جو صحابہ کرام تھے وہ اس بات کا بھی احتیاط کرتے تھے کہ جو لونڈی ایک باپ کے پاس آئی ہے، وہ جو ہے لونڈی اس کا وہ اپنا بیٹا اس کا بیٹا نہیں رکھ سکتا تھا، کیونکہ چونکہ یہ اس وقت لونڈیوں کا رواج ہوتا تھا، جائز ہوتی تھیں یہ، اور لوگ جو تھے یہ ایک مطلب نظام تھا اس وقت ایک چل رہا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہوا ہے. تو یہ کہ جو والد کے نکاح میں یا جو ہے جو اس کے یا اس کی جو لونڈی بن رہی ہوئی ہے، جو عورت رہی ہوئی ہے، وہ بیٹے کے لیے حلال، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ رکو مکمل ہوا. اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلے سبق میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.